اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنہ تھا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا اپنی ماں کے شکم میں تھیں اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی یا وقف کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا اس محراب میں اکیلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے لگی اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جھاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جھاڑوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی بے موسم پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بے نیازی کے باوجود ان کے اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے تو وہ اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو حضرت مریم کے محراب میں بے موسم پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعہ کو کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. یہ آیتیں قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 39 ہیں، جس کا ترجمہ کنز الایمان میں ہے جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس واقعہ سے جو عبرتوں کی تجلی ہوتی ہے جن سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا با کرامت ولیہ ہیں۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں۔ یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم و شان اور واضح کرامت ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہو وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں مقبول ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے
بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام بار بار یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگ چکے تھے، یعنی اولاد کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ان کی دعائیں مقبول نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جو ہی ان کو معلوم پڑا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں بے موسم کے پھل آتے ہیں، مطلب اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، تو انہوں نے وہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے اولاد کی دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ دعا مقبول کی، یعنی کہ ان کی دعا مقبول ہوئی، اللہ نے قبول کی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہو، وہاں پر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔